اردو مینٹور میں خوش آمدید۔ عام لوگ عام نتائج حاصل کرتے ہیں، عجیب لوگ عجیب نتائج حاصل کرتے ہیں۔ تو کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کے جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ 1%، انہیں باقی 99% سے آخر کیا چیز الگ کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف پیسہ یا قسمت کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ زندگی گزارنے کا ایک بالکل مختلف طریقہ ہے، ایک الگ ہی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم اسی آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا روڈ میپ بالکل صاف ہے۔ سب سے پہلے ہم ذہنیت کے خاکے کو دیکھیں گے، پھر سمجھیں گے کہ ہماری بائیولوجی یعنی ہمارا جسم ہماری کامیابی میں کیسے کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد عمل کے نظم و ضبط اور اٹوٹ لچک پیدا کرنے پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم جیتنے کے فن کو سمجھیں گے۔ چلیں، تو روڈ میپ تو بن گیا، اب سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز سے، یعنی بنیاد سے، اور وہ بنیاد ہے ذہنیت۔ کیونکہ یاد رکھیں، کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے انسان کے اندر ایک گہری تبدیلی کا آنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ فرق ہے کیا؟ یہ بہت بنیادی ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں 2 لوگوں کا ایک پروجیکٹ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک شخص فوراً کہے گا، ارے میری ٹیم ہی اچھی نہیں تھی، حالات خراب تھے، قسمت نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ دوسری طرف دوسرا شخص کہے گا، ٹھیک ہے یہ ناکام ہوا، لیکن میں اس سے سیکھ کیا سکتا ہوں، اگلی بار کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اب جو پہلا شخص ہے وہ 99% والی سوچ رکھتا ہے، جبکہ دوسرا 1% والی۔ اور یہیں سے 1% ذہنیت کا پہلا اصول سامنے آتا ہے، اپنی زندگی کی مکمل ذمہ داری لینا۔ اسے کہتے ہیں ریڈیکل اونرشپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، اچھا یا برا، اس کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ اب ذرا سوچیں، زندگی کے کسی ایسے پہلو کے بارے میں جہاں نتائج سے خوشی نہ ہو، کیا وہاں ذمہ داری لینے کے بجائے بہانے بنائے گئے ہیں؟ 1% ذہنیت رکھنے والوں میں خود پر ایک ایسا یقین ہوتا ہے جسے دنیا اکثر پاگل پن سمجھتی ہے۔ وہ ایک ایسا مستقبل دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہے ہی نہیں۔ جیسے جب ایلن مسک نے مریخ پر انسانوں کو بھیجنے کی بات کی تھی تو سب نے اسے دیوانہ ہی کہا تھا نا، لیکن یہی فریب آمیز خود اعتمادی، یہی ڈیلیوژنل سیلف بیلیف بڑے خوابوں کو حقیقت بناتا ہے۔ تو یہ ویژن آخر ہے کیا؟ اس کو ایک مجسمہ ساز کی طرح سمجھیں۔ جب ایک مجسمہ ساز پتھر کے ایک بڑے ٹکڑے کو دیکھتا ہے نا، تو اسے صرف پتھر نظر نہیں آتا، اسے اس کے اندر چھپا ہوا شاہکار نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ویژن رکھنے والا انسان آج کی مشکلات، ناکامیوں اور لوگوں کے تانوں کے پار دیکھ کر اپنے مستقبل کے شاہکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذہنیت تو مضبوط ہو گئی، لیکن یہ جنگ کا صرف آدھا حصہ ہے۔ کامیابی میں ہماری بائیولوجی یعنی ہمارا جسم ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر مشین ہی ٹھیک کام نہیں کر رہی تو کوئی بہترین ڈرائیور کیسے بن سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے رابرٹ کی کہانی سنتے ہیں۔ رابرٹ ایک 15 سال کا لڑکا تھا جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، کسی بھی چیز پر توجہ نہیں دے پاتا تھا، اور اس کے والدین بے حد پریشان تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹروں نے ہر طرح کے ٹیسٹ کیے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار ایک ماہر نے اس کے دماغ کا سکین کیا، اور جو نتیجہ سامنے آیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ اس کے دماغ کے کچھ حصے غیر معمولی طور پر فعال تھے، اور وجہ کوئی نفسیاتی بیماری نہیں، بلکہ اس کے کھانے میں موجود ایک بالکل عام سی چیز۔ یہ چیز تھی ریڈ ڈائی 40۔ یہ ایک رنگ ہے جو بہت سے مشروبات اور کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ پیٹرولیم سے بننے والا کیمیکل رابرٹ کے دماغی نظام کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے الجھن، گھبراہٹ اور توجہ میں کمی جیسے مسائل ہو رہے تھے۔ اس سے یہ بات صاف ثابت ہوتی ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ براہ راست ہمارے سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت پر اثر ڈالتا ہے۔ تو یہاں ایک زبردست ٹپ ہے جسے آج سے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی پیک شدہ چیز خریدیں، بس اس کے اجزاء کے لیبل کی ایک تصویر لیں اور کسی بھی AI اسسٹنٹ سے پوچھیں کہ کیا اس اجزاء کی فہرست میں کوئی خطرے کی بات ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم ہماری ذہنی اور جسمانی کارکردگی میں بہت بڑا فرق لا سکتا ہے۔ تو اب جب دماغ بھی تیار ہے اور جسم بھی، تو وقت ہے کہ انہیں کام پر لگایا جائے، اور یہاں سے نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اکثر لوگ موٹیویشن یعنی ترغیب کا انتظار کرتے ہیں کہ جب موڈ بنے گا تب کام کریں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ موٹیویشن تو ایک مہمان کی طرح ہے جو کبھی آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے، جبکہ نظم و ضبط وہ ایک ایسا ساتھی ہے جو ہر حال میں ساتھ کھڑا رہتا ہے، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ اور یہیں پر 72 کا اصول بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اگر ہر روز صرف 1% بہتری لائی جائے تو صرف 72 دنوں میں صلاحیت دگنی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی طاقت۔ ذرا سوچیں، وہ کون سی ایک چھوٹی سی عادت ہے جسے آج سے اپنا کر صرف 1% بہتر ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نظم و ضبط کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی جاننا ہے کہ کیا نہیں کرنا، یعنی قربانی کا فن۔
یہ اتنا ہی سادہ ہو سکتا ہے جتنا کہ کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ باہر جانے سے منع کر دینا یا کام کے دوران اپنے فون سے سوشل میڈیا ایپس ہٹا دینا۔ اپنے مقصد کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ نظم و ضبط کا یہی اصول پیسوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ پہلے خرچ کرتے ہیں اور پھر جو بچ جائے اسے بچاتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ وہ پہلے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر جو بچ جاتا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی مالی زندگی کی پوری سمت بدل سکتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، بہترین ذہنیت اور بہترین عادات کے باوجود بھی ناکامیوں اور مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ زندگی کبھی بھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، اور یہیں پر لچک یعنی ریزیلینس کام آتی ہے۔ یہ کوچ کی طرح ہے۔ ذرا ڈینیل کی ناقابل یقین کہانی سنیں۔ اسے CRPS نامی ایک بیماری ہے جسے میڈیکل سائنس کی سب سے تکلیف دہ بیماریوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ سوچیں، اس حالت میں اس کی جلد پر پانی کا ایک قطرہ بھی پگھلے ہوئے لاوے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اب اس ناقابل تصور درد کے باوجود ڈینیل نے 9 گھنٹے 30 منٹ اور 1 سیکنڈ تک پلانک پوزیشن میں رہ کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ یہ صرف جسمانی طاقت کا کھیل نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسانی ذہن جسمانی درد پر کس حد تک قابو پا سکتا ہے۔ یہ ذہنی مضبوطی کی انتہا ہے۔ اب ایک اور کہانی دیکھتے ہیں، لوئی زمپیرینی کی۔ وہ ایک اولمپک ایتھلیٹ تھا، لیکن اس کی زندگی کا سفر کھیلوں کے میدان سے جنگ کی ہولناکیوں تک جا پہنچا۔ اس کی کہانی انسانی برداشت کی حدوں کو چھوتی ہے۔ پہلے اولمپکس میں حصہ لیا، پھر دوسری جنگ عظیم میں اس کا جہاز سمندر میں گر گیا۔ 47 دن تک وہ ایک چھوٹی سی کشتی پر بھوکے پیاسے تیرتا رہا، اور جب بچایا گیا تو جاپانی فوج کے ہاتھ لگ گیا، جہاں اسے 2 سال سے زیادہ عرصے تک ناقابل بیان تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جنگ کے بعد وہ صدمے اور نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اصل آزادی بدلے میں نہیں بلکہ معافی میں ہے۔ اس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا اور اس طرح خود کو ماضی کی قید سے آزاد کر لیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا کوئی ایسا بوجھ ہے جسے ہم نے پکڑ رکھا ہے اور جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے؟ اور یہی بات 1% ذہنیت کو الگ کرتی ہے۔ وہ ناکامی کو اپنی شناخت نہیں بننے دیتے۔ ان کے لیے ناکامی کوئی لیبل نہیں، یہ ایک سبق ہے، ایک ڈیٹا پوائنٹ جو بتاتا ہے کہ اگلی بار کیا بہتر کرنا ہے۔ ہر ٹھوکر انہیں گرانے کی بجائے آگے بڑھنے کا راستہ دکھا جاتی ہے۔ لچک کی سب سے بہترین مثال شاید چینی بانس کا درخت ہے۔ 5 سال، پورے 5 سال تک زمین کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن پھر 6 سال میں صرف 6 ہفتوں کے اندر وہ 80 فٹ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ 5 سال کہاں تھے؟ ان 5 سالوں میں وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ کامیابی بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے ذہنیت، بایولوجی، نظم و ضبط اور لچک ان سب پر بات کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب کو اکٹھا کیسے کیا جائے۔ اب ہم بات کریں گے جیتنے کے فن پر۔ بہت سے کامیاب لوگ اس اصول پر یقین رکھتے ہیں جسے ہارمونیس وائبریشن کہتے ہیں۔ اسے ایک ریڈیو کی طرح سمجھیں۔ اگر کلاسیکل موسیقی سننی ہے تو ریڈیو کو اسی فریکوینسی پر ٹیون کرنا پڑے گا نا۔ راک میوزک کے اسٹیشن پر تو کلاسیکل نہیں چلے گی۔ بالکل اسی طرح کامیابی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے خیالات، احساسات اور اعمال کو کامیابی کی فریکوینسی سے ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ جیتنا صرف ایک اندرونی کھیل نہیں ہے، اپنی بیرونی دنیا کو بھی اپنے مقاصد کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک مشہور کہاوت ہے کہ انسان ان 5 لوگوں کا اوسط ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ کیا وہ اوپر اٹھا رہے ہیں یا نیچے کھینچ رہے ہیں؟ اور آخر میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ زندگی میں مواقع کا انتظار کرنے والے ایک صارف بننے کے بجائے مواقع پیدا کرنے والے ایک تخلیق کار بنیں۔ انتظار نہ کریں، تعمیر کریں۔ ذہنیت کا خاکہ، جسمانی اصلاح، نظم و ضبط کی طاقت اور لچک کا کوچ، یہ سب کچھ اب سامنے ہے۔ راستہ بالکل واضح ہے۔ اس راستے پر چلنے کا فیصلہ ہی اصل چیز ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ ممکن ہے، سوال یہ ہے کہ وہ شخص کوئی اور کیوں ہو، وہ انسان کیوں نہیں جو اس چکر کو توڑے، اپنے خوابوں کو حقیقت بنائے اور 1% میں شامل ہو۔ اگر اس گفتگو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔